ویلکم اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کو لے کر ہے۔ آج ہم ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں جو بات کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی اپڈیٹنگ لیونگ اسٹینڈرڈ، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیسیکلی ایک ماڈرن ایج سے گزر رہے ہیں جہاں پر فریکوینٹلی ہماری جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ ہاسپٹیلٹی سروسز کے اندر انکریز آ رہا ہے۔ تو یہ جو انکریز آ رہا ہے یہ بھی ہماری جو ہے ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتا ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ کو شفٹ کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کوئی اپڈیٹڈ انوائرمنٹ نہیں رکھ پاتے ہیں ہاسپٹیلٹی کی تو آلموسٹ پرابلم کیا آ جاتا ہے آپ کے پاس۔ آپ کو وہاں کنڈیشن یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ کریپ کر جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہے کہ اپنی جو کنڈیشن ہے اس کو ماڈریٹ کرنے کے اوپر کام کرنے کے لیے فورس کرتا ہے۔ تو یہ فورسز بھی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو افیکٹ کرتی ہیں اور بہت شدید طریقے سے ڈیمیج کرتی ہیں۔ اب ہم اس کی ڈسکشن کرتے ہیں فردر کہ اس کے اندر کیا امپیکٹس آتے ہیں یا کیا ریزونیٹ کرتا ہے اس سچویشن کے اندر جب ہم ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے جی ٹیکنالوجی۔ دیکھیں جی اب ہم بات کر لیتے ہیں پاسٹ ٹائم کی، تو وہاں کیا تھا کہ وہاں انوویشنز آ رہی تھیں، طرح طرح کی انوویشنز ہو رہی تھیں، نئی نئی انوویشنز آ رہی تھیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس ایک انوویشن آئی، ہم نے دیکھا کہ جی ایئر کنڈیشن کی ایجاد آئی، ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن ایجاد ہوا، ایئر کولر ایجاد ہوا، یہ ٹیکنالوجیز آئیں۔ جب یہ ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں تو ان کی انسٹالیشن آپ کی جو ہے اور ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن تک اس کی رسائی ہونی چاہیے تاکہ وہ انسٹال ہو جائیں وہاں پر، تاکہ جو ٹورسٹ ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کو کیری کر سکے اور آپ کی آرگنائزیشن کے اکارڈنگ کام کر سکے۔ اچھا اگر ہم مزید یہاں بات کرتے ہیں تو یہاں یہ بھی سسٹم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو گورننس کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ایکسپلائٹ کر جاتا ہے، کیونکہ آپ کی جو سروسز ہیں یا آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہاسپٹیلٹی ڈیمانڈ ہے اس میں شفٹ آ جاتا ہے، اور شفٹ کی وجہ سے آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے ریجیڈیٹیز یعنی سختیاں جسے کہنا چاہیے کیا آ جاتی ہیں۔ اب جناب لگژری لائف اسٹائل کی بات کر لیتے ہیں۔ تو لگژری لائف اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ دیکھیں بیسیکلی جب ہم ڈیولپ نیشن کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک لیجر آتا ہے انوائرمنٹ کے اندر، ان کی انوائرمنٹ اتنی لیجریس ہے کہ ان کو لیجر آٹومیٹکلی لیجر ملتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، جو انڈر ڈیولپ نیشن ہوتی ہیں انہیں اپنی انوائرمنٹ کے اندر لگژریز کو کریٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی کریٹ کر کے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرانا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لگژریز پرووائڈ کر رہے ہو۔ تو وہ جو لگژریز پرووائڈ کرنے کا سسٹم ہے یا سیٹ اپ ہے وہ سیٹ اپ اسی لیے ہے کہ آپ کے پاس کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ ان لگژریز کے اکارڈنگ اپنی لائف کو مینٹین کر پاتے ہو۔ تو جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اگین افیکٹو ہوتی ہے، اور وہ کیوں افیکٹو ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ لگژریز کی انوویشن بڑھ رہی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ انوویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہے اس کی۔ تو اس کنڈیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ چیز، یہ سسٹم سمجھ میں آتا ہے، ہماری نالج میں گزرتا ہے کہ آپ کی جو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ فلیکچویٹڈ ہے، بہت زیادہ فلیکچویٹ ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، بہت زیادہ سسٹمیٹک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے آپ کے پاس ڈیل کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈسکشن اس کی اسٹرانگ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم بات کرتے ہیں لگژریز کی، تو آلموسٹ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں جب لگژریز آپ کی انسٹال ہوتی ہے تو اس سے آپ کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر جو ہے ڈیمانڈ آتی ہے، شفٹ آتا ہے، چینج آتا ہے۔ بہتر کمفرٹ، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہتر کمفرٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بہترین کمفرٹ ہو۔ اپٹمسٹک کنسپٹ ایسے ہوتا ہے کہ بہترین آپ کا یہ جو کمفرٹ ہوتا ہے، یہ بہت کمفرٹ لیول جب آپ کی آرگنائزیشنس کا بہت ہائی ہوتا ہے تو آلموسٹ آپ کے پاس جو ہے وہ شفٹ آتا ہے ہاسپٹیلٹی ڈیمانڈ کے اندر۔ یعنی دیکھیں اگر ایک ہاسپٹیلٹی آرگنائزیشن ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی چارجز وہ سروسز اور اپنی سروسز کو بہت اچھے سے پے کر رہی ہے اور اپنی سروسز کا رسپانس بہت اچھے سے کر رہی ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے پاس فلیکچویشن آتی ہے، جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر ایک شفٹ آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک بہت زیادہ چینج آتا ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ انکریز کرتی ہے جب آپ کی لگژریز کے بعد آپ کا جو کمفرٹ ہے وہ بڑھتا ہے، یعنی کمفرٹ کو آپ بہت اچھے لیول پر لے کے جاتے ہیں۔ جتنا گیسٹ کو آپ کمفرٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹک آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر شفٹ کریٹ کرتا ہے، اور یہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر جو ہے بہت زیادہ شفٹ پریپیئر کرتا ہے۔ یعنی آپ کی اگر دیکھا جائے تو یہ اکنامیکلی آپ کو بڑے بینیفیشیل ہوتا ہے جب آپ اس کو لگژریز کی طرف، کمفرٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں ہاسپٹیلٹی کو۔ جتنا آپ کمفرٹ اور لگژریز بڑھاتے ہیں تو یہ آٹومیٹک آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو شفٹ کرتا ہے اور آپ کے ریونیو پہ افیکٹ کرتا ہے۔ دیکھیے اسٹوڈنٹ،
सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज़ को अपडेट नहीं करते तो वो चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती, उस तरह से आपका जो सिस्टम है उसे मेंटेन नहीं कर पाती। बेसिकली होता क्या है कि आप जब सिस्टम को अपडेट नहीं करते, देखें एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक चीज़ को देखता जा रहा हूँ रेगुलरली तो मुझे वो चीज़ देखकर जो है वो दिल भर जाता है। कितनी दफ़ा देखूंगा मैं एक चीज़ को, तो हमें लाजमी तौर पे ये करना चाहिए कि हम इसको अपडेट करना चाहिए। सिस्टम हमारा जब अपडेट होगा तो ऑलमोस्ट हमारे पास एक रिजल्टिंग जॉब मिलेगी या रिजल्टिंग व्यू मिलेगा, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे वे में जा रहा है। देखिए बेसिकली क्या होता है, गेस्ट को कोई नई चीज़ चाहिए होती है, गेस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है उन चीज़ों के लिए जो उसे एक्सप्लोर करनी पड़े। जब वो उसे एक्सप्लोरेशन ही नहीं मिलेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑलमोस्ट वहाँ क्या होगा कि वहाँ पर आपकी जो डिमांड होगी हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की वो डाउन होगी, जिसकी वजह से आपके रेवेन्यू प्रॉफिट और डिफरेंट किस्म के आपको प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। डेमोग्राफी के बाद दूसरा इफेक्ट ये होता है कि जब आपका स्टैंडर्ड अपग्रेड होने लगता है तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा किसी जैसे कहना चाहिए बहुत ज़्यादा फ्लॉ क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी ज़ाहिर करता है।